السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورج گرہن سے متعلق اسلامی نقطہ نظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سورج، چاند، زمین، آسمان، تمام ستارے اور سیارے جو اللہ نے اپنی قدرت سے فضا میں پھیلائے رکھے ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان کے وجود میں غور کیا جائے تو اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت پر مسلمان کا عقیدہ اور یقین بڑھ جاتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس زمین سے جن سیاروں اور ستاروں کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، ان میں سورج سب سے بڑا ہے اور نظام کائنات میں اللہ کے حکم سے سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ ایک شعلہ جوالا ہے، مسلسل اپنی تپش سے کائنات کو زندگی کی حرارت بخشتا ہے۔ خدا کی شان ربوبیت دیکھیے، ایسے بڑے طاقتور اور شعلہ بار ستارے کو بھی ایک دائرے میں اللہ رب العزت نے قید کر کے رکھا ہے اور اس زمین کے لیے نہایت موزوں اور مناسب ہے۔ اگر موجودہ سورج اپنے موجودہ مدار سے ہٹ کر زمین کے 1 ملی میٹر بھی قریب ہو جائے تو پوری کائنات جل کر خاکستر ہو جائے گی، اور اگر اس کا زمین سے جو فاصلہ ہے وہ 1 ملی میٹر بھی بڑھ جائے تو پوری کائنات برف میں ڈھک جائے گی اور کسی جاندار کا زمین میں زندہ رہنا دوبھر ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اس نے ہم انسانوں کے لیے ایک ایسا چراغ جلایا ہے جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ دمک اٹھتا ہے، لیکن کبھی اس کی لو بھڑک کر زمین پر آگ نہیں لگاتی۔ انسان اس سے فائدہ تو اٹھاتا ہے لیکن اس کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانی ہے اور اللہ کی قدرت میں سے ایک بڑی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ جب بھی دنیا میں سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تھا تو زمانے جاہلیت میں شرک کے غلبے کی وجہ سے لوگوں میں توہمات بڑے ہوئے تھے، اس لیے ہر غیر معمولی واقعے کو اپنے خود ساختہ تصور سے جوڑ لیا جاتا تھا۔ اس لیے کسی انسان کی پیدائش یا کسی کی وفات پر ہی سورج گرہن کا عقیدہ گھڑا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات اسی دن ہوئی جس دن سورج گرہن ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ تھا۔ آپ بہت رنجیدہ اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن جب سنا کہ لوگوں کا عقیدہ بگڑ رہا ہے تو ایسے غم کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی غلط فہمی کا ازالہ ضروری سمجھا اور بروقت اس جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائی اور چاند گرہن اور سورج گرہن سے متعلق جو غلط عقیدے لوگوں میں پائے جاتے تھے اس کا ازالہ فرمایا اور فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں ہیں، کسی کی زندگی اور موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب گرہن لگے تو تم نماز کی طرف دوڑو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1058۔ اس میں اندازہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا ایک خاص جو انداز اور طریقہ ہے کہ جس واقعے کو لوگ کسی مشرکانہ عقیدے کی بنیاد بنا لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی واقعے کو اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کرنے اور عقیدہ توحید کو تازہ کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ سورج گرہن کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لوگوں کو سمجھایا اور ایک جاہلانہ توہم پرستی کا ازالہ فرمایا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی سنت بھی جاری فرمائی۔ چونکہ سورج گرہن کو شرک سے جوڑا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سے اسے جوڑ کر عملی مظاہرہ نماز سے اسے قائم فرمایا، کیونکہ نماز اللہ کی توحید کا ایک عملی اظہار ہے۔ نماز کے ایک عمل سے اللہ سے تعلق اور غیر اللہ سے بے تعلقی کا اظہار ہوتا ہے۔ جب نمازی نماز شروع کرتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بڑائی کی نفی بھی کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تمام تر آیات توحید کا بیان کرتی ہیں، شرک کی نفی اور شرک کی تردید کرتی ہیں۔ غرض شرک کے واقعے کو، یعنی شرک سے جوڑے جانے والے واقعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ جوڑ کے دکھایا۔ یہ صرف سورج گرہن کے موقع سے متعلق نہیں ہے، بلکہ
شریعت میں بہت سے ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ جس موقع پر لوگ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، اسلام نے اسی موقع کو توحید کی تبلیغ اور اشاعت اور اس کی دعوت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسلام سے پہلے لوگ اپنے اپنے معاملات میں، سفر میں، تجارت میں، شادی بیاہ میں، دوسرے اہم موقعوں پر اچھے اور برے، خیر و شر کو سمجھنے، نفع و نقصان کا اندازہ کرنے کے لیے فال نکالا کرتے تھے، اور یہ فال بتوں کے سامنے نکالے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ استخارے کی نماز کا حکم فرمایا کہ جن امور کے بارے میں انسان کے دل میں شک و شبہ ہو، تذبذب ہو، کوئی فیصلہ نہ کر پاتا ہو، وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی طرف رجوع ہو اور اس کے لیے اللہ ہی سے خیر مانگے، اور اللہ ہی سے خیر کا علم تو اللہ ہی کو ہے، خیر اللہ ہی سے مانگے۔ اللہ جو دل میں ڈالے گا، جس کی رہبری فرمائے گا، اس پر عمل کر لے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ بتوں کے سامنے قربانی کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو باقی رکھا، لیکن بندگی اور عقیدت کی سمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دی کہ یہی عمل جو شرک کے لیے کیا جاتا تھا، شرک کا اظہار ہوتا تھا، اب وہ توحید کا شعار بن گیا۔ اللہ کی بندگی کے رنگ میں رنگ جائے مسلمان، اور دنیا میں کہیں بھی ہو اس کو یہی طریقہ اپنانا چاہیے کہ وہ خود مشرکانہ تصور سے بچے اور اسلامی تصور اپنائے اور دوسروں کو بھی اسلامی تصور پیش کرے۔ سورج گرہن سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے، اللہ جب چاہیں سورج کی روشنی چھین سکتے ہیں، تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھائی، بہت طویل قرات فرمائی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران تلاوت فرمائی۔ جتنی طویل آپ نے قرات فرمائی، اتنا ہی طویل رکوع فرمایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان پر نماز میں غشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے سر پر پانی ڈالنا پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا تو ایسا لگتا تھا کہ آپ رکوع سے اٹھیں گے ہی نہیں، اور جب رکوع سے اٹھے تو اتنی دیر کھڑے رہے گویا کہ کھڑے ہی رہیں گے، اب سجدے میں جائیں گے نہیں۔ اسی طرح گویا لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبا قومہ، لمبا سجدہ، یہ پورا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ گھرا رکھا۔ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر گریا طاری تھی کہ بعض روایتوں میں آتا ہے دوسری رکعت کے آخری سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس پھولنے لگی، آپ روتے جاتے تھے۔ ایک روایت میں بے ساختہ زبان مبارک سے اف اف نکل جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور عرض فرماتے ہوئے فرمایا، میرے پروردگار، کہ آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میں جب تک ان لوگوں کے درمیان میں ہوں آپ انہیں عذاب نہیں دیں گے؟ کہ آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا جب تک وہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے آپ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے؟ چونکہ گھبراہٹ اور اضطراب کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تک سورج اچھی طرح کھل نہیں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ سورج گرہن سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج گرہن ہو جائے تو دعا، تکبیر اور صدقہ کرنے کا اہتمام کرو۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا۔ اور احادیث میں جو بار بار سنا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جنت کی نعمتیں اور دوزخ کے عذابات اور دردناک سزاؤں کی جھلکیاں بھی دیکھا کرتے تھے۔ جنت کا خوشگوار نظارہ ایسا ہوتا تھا کہ بے ساختہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آگے بڑھ جاتے اور جنت کا کوئی پھل توڑنے کے قریب ہو جاتے، اور دوزخ کی ہیبت ناکیاں ایسی تھیں کہ قدم پیچھے ہٹ جاتے۔ وہ سب اسی صلاۃ الکسوف یعنی سورج گرہن کی نماز سے متعلق ہوتا تھا، یعنی اس نماز کی حالت میں یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس موقع سے صحابہ کو اس جانب متوجہ فرمایا کہ وہ قبر کے عذاب سے حفاظت کی دعا مانگا کریں۔ ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر، بخاری شریف کی روایت ہے، باب التعوذ من عذاب القبر۔ ظاہر ہے کہ سورج جیسا روشن ستارہ جس سے روئے زمین کا ذرہ ذرہ روشن ہو جاتا ہے، خدا کی قدرت ہے کہ اس دنیا سے آج وہ تاریک نظر آ رہا ہے۔ ساری دنیا کو روشن کرنے والا آج وہ خود بے نور ہو چکا ہے،
اس لیے کہ چاند سورج اور زمین کے درمیان چند لمحوں کے لیے حائل ہو گیا ہے، جو معمول کے خلاف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ستاروں کی گردش کے نظام میں ایسی تبدیلی فرما دے کہ اگر مسلسل یہ کیفیت برقرار رہے تو زمین کے لیے روشنی کا حاصل کرنا کس قدر مشکل ہو جائے گا۔ پھر اگر سورج اپنے مدار سے ہٹ جائے، زمین سے تھوڑا قریب آ جائے اور سورج زمین کو اپنی طرف کھینچ لے تو شاید وہی لمحہ قیامت قائم ہو جائے گی اور ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی، اور تھوڑی دور اگر 1 ملی میٹر بھی سورج تھوڑا دور ہو جائے تو ساری دنیا برف بن جائے گی۔ لیکن اندازہ کریں یہ رحمت خداوندی ہے کہ کائنات کے مختلف سیاروں میں اللہ نے ایسی قوت کشش رکھی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے ہوئے اپنے وسیع اور عریض فضا میں باہم ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر اپنا سفر جاری رکھے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کا واقعہ قیامت کی، قبر کی اور آخرت کی یاد دلا دیتا ہے۔ ایسے موقع پر آدمی گناہ میں مبتلا رہنا، غافل بن کے پڑا رہنا اور نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں لگا رہنا، یہ بہت ہی اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جس واقعے سے اللہ کے نبی خوف زدہ ہو جاتے تھے، پورا وقت نماز میں لگا دیتے تھے اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، جنت و جہنم کے نظارے دکھائے جاتے تھے، ایسے موقع پر انسان نہ ذکر میں، نہ تلاوت میں، نہ صدقہ خیرات میں، نہ توبہ استغفار میں، بلکہ دنیا کی رنگ رنگیلیوں اور نافرمانیوں میں مبتلا رہ رہا ہو، تو جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے وہ اس سے اپنا نڈر ہونا دکھا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر چاہیے کہ اگر اجتماعی نماز نہ بھی ہو سکے تو کم از کم انفرادی طور پہ توبہ استغفار اور اللہ کے حضور دعا میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔